17واں باب جود و سخا کے متعلق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی جنت سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، لیکن بخیل جنت سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ اور علماء کے نزدیک جود و سخا مخلوق کی صفات میں ہم مانی ہیں، مگر خداوند کریم کو جواد کہتے ہیں توقیف کے لیے، اور سخی کہتے ہیں عدم توقیف کے لیے۔ اہل معانی نے جود و سخا میں فرق بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ سخی کی سخاوت کا کسی ذاتی اغراض کے لیے ہونا عین ممکن ہے، اور یہ جود کا ابتدائی مقام ہے، لیکن جود وہ ہے جس میں اپنے بیگانے کی تمیز نہ ہو اور جو اغراض سے بالکل بالا تر اور بے نیاز ہو، اور یہ حال دو پیغمبروں کا تھا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کوئی چیز نہ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ 3 روز تک کوئی مہمان نہ آیا، اتفاقاً ایک آتش پرست کافر کا آپ کے دروازے سے گزر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں گبر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو مشرک ہے اور میری مہمانی کے قابل نہیں، حتیٰ کہ درگاہ الہی سے آپ کو عتاب ہوا کہ میں 70 برس سے اس شخص کی پرورش کر رہا ہوں اور تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا اس کو کھلا دے۔ اور پھر دیکھو کہ جب حاتم تائی کا لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا کر اسے اس پر بٹھایا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سخی اور محترم شخص آئے تو اس کی بہت عزت کیا کرو۔ اب خیال کرو کہ ایک ہستی نے تمیز روا رکھی اور خاطر و مدارت میں دریغ کیا، اور دوسری ہستی نے بلا تامل چادر نبوت ایک کافر کے نیچے بچھا دی، اور ان دونوں حالات میں کتنا فرق ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سخاوت تھا اور اس میں تمیز ضروری تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جود تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں بذل و عطا میں کافر اور مسلم کی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ میں نے حکایات میں پایا کہ نیشاپور میں ایک سوداگر مرد تھا جو ہمیشہ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ایک روز شیخ کے پاس ایک درویش آیا اور اس نے کچھ مانگا۔ اس سوداگر نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا ہے، پہلے اس کے جی میں آیا کہ اسے دینار دیتا ہوں، پھر جی میں آیا کہ سونے کا ٹکڑا دینا چاہیے۔ وہ سوداگر کہتا ہے کہ میں نے درویش کو سونے کا ٹکڑا دے دیا۔ جب حضرت شیخ سے بات چیت کی نوبت آئی تو میں نے پوچھا، کسی شخص کے لیے خدا کے ساتھ جھگڑا کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ تو نے ابھی خدا کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، خدا نے تو تجھے دینار دینے کو فرمایا تھا مگر تو نے سونے کا ریزہ دیا۔ نیز میں نے حکایات میں پایا کہ شیخ ابو عبداللہ رودباری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ وہ مرید گھر میں نہ تھا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اس کے گھریلو سامان کو بازار میں لے چلو، اور وہاں آپ نے سب سامان فروخت کر کے فی سبیل اللہ دے دیا۔ جب مرید گھر میں آیا تو یہ حال دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رضائے شیخ کی خاطر کچھ نہ بولا۔ جب مرید کی عورت اندر آئی اور اس نے یہ حال دیکھا تو اس نے اپنے کپڑے اتار کر گھر کے صحن میں پھینک دیے اور کہنے لگی، یہ بھی گھر کے سامان میں سے ہیں اور یہ بھی وہی حکم رکھتے ہیں۔ مرد نے چلا کر عورت سے کہا، یہ تیرا ذاتی تکلف ہے اور تو نے یہ فعل اختیار کیا ہے، ورنہ شیخ کا حکم نہ تھا۔ عورت نے کہا، اے مرد، جو کچھ شیخ نے فرمایا اور کیا وہ تو اس کے جو کچھ شیخ نے فرمایا اور کیا وہ تو اس کا جود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی طرف سے جود و سخا کا اظہار کریں۔ مرد نے کہا کہ جب ہم نے اپنا آپ
اور اپنے تمام املاک شیخ کے سپرد کر دیے تو اس کا جود عین ہماری جانب سے تھا۔ اور مرید کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنے نفس اور املاک کو خدا کے حکم کی موافقت میں خرچ کرے، اور اسی قبیل سے ہے جو کچھ سہل بن عبداللہ نے فرمایا، صوفی کی تمام املاک بلکہ اس کی جان بھی احکام الہی کی پیروی میں صرف ہوتی ہے۔ میں نے شیخ ابو مسلم فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے، ایک دفعہ ایک جمعیت کے ساتھ میں نے حجاز جانے کا ارادہ کیا۔ دوران سفر اتلوان کے گرد و نواح میں ڈاکوؤں نے ہمارا راستہ روک لیا اور ہمارے پاس جس قدر کپڑے تھے وہ سب انہوں نے چھین لیے۔ ہم میں سے کسی نے ان کی مزاحمت بھی نہ کی اور اسی میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ہم میں سے ایک شخص نہایت بے قرار اور مضطرب تھا۔ قافلے میں سے ایک کرد نے تلوار سونپ کر اس درویش کو مارنے کا قصد کیا۔ ہم سب نے اس کی سفارش کی مگر وہ اسے مارنے پر بضد تھا۔ ہم نے اس سلوک کی علت پوچھی۔ اس کرد نے جواب دیا کہ یہ شخص صوفی مرد ہرگز نہیں ہو سکتا اور یہ اولیاء کی صحبت سے حاصل شدہ درس میں خیانت و نافرمانی کرتا ہے، لہذا اس کا نابود کر دینا بہتر ہے۔ صوفیہ کی کم ترین صفت جود و عطا ہے، یا اختیاری صورت میں ہو یا اضطراری حالت میں، جیسا کہ اس وقت وقوع میں آیا۔ پھر یہ جود کا منکر کیوں ہے اور کپڑے لٹ جانے پر نالہ و فریاد کیوں کرتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چراگاہ میں گزر ہوا اور وہاں ایک حبشی غلام کو دیکھا جو بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ ایک کتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حبشی نے ایک روٹی نکال کر اس کے سامنے ڈال دی اور پھر دوسری، پھر تیسری۔ عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور پوچھا، اے غلام، تیری یومیہ روزی کتنی ہے؟ اس نے کہا، جو کچھ آپ نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے وہ سب روٹیاں کتے کو کیوں دے دیں؟ غلام نے کہا کہ یہ کتوں کی جگہ نہیں ہے اور یہ کتا دور دراز جگہ سے یہاں خوراک کی امید رکھتا ہوا آیا ہے اور میں نے گوارا نہ کیا کہ اس کی محنت اور توقع برباد ہو۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی یہ بات بہت پیاری معلوم ہوئی اور اس غلام کو بکریوں اور چراگاہ سمیت خرید لیا، اور پھر غلام کو آزاد کر کے کہا کہ یہ بکریاں اور چراگاہ تیرے ہیں، میں نے یہ تجھے بخش دیے۔ غلام نے آپ کے حق میں دعا کی اور پھر اس نے تمام بکریاں صدقہ و خیرات میں دے دیں، مال کو خرچ کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک شخص حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا اور عرض کی، اے فرزند پیغمبر، مجھے 400 درہم کی ضرورت ہے۔ آپ نے فوراً غلاموں کو حکم دیا اور وہ 400 درہم لے آئے۔ آپ نے وہ رقم سائل کے سپرد کی اور خود روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ غلاموں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو سوال کرنے کی فرصت ہی کیوں دی اور اس کا حال پیشتر دریافت کرنے میں مجھ سے سستی کیوں ہوئی؟ مجھے چاہیے تھا کہ سوال کیے بغیر ہی اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ اور حضرت ابو سہل سالوکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ صدقہ و خیرات کسی درویش کے ہاتھ پر ہرگز نہ رکھتے تھے، اور جو چیز بخشتے کسی کے ہاتھ میں نہ دیتے بلکہ زمین پر رکھتے اور وہاں سے محتاج و ضرورت مند لوگ خود اٹھا لیتے۔ مریدوں نے آپ سے اس طرز عمل کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں درہم و دینار کی اس قدر عظمت خیال نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں دیا جائے، درا حال یہ کہ میرا ہاتھ اونچا ہے اور اس مسلمان کا ہاتھ نیچے ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نے 2 من کستوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور تحفہ ہدیہ بھیجی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کستوری پانی میں ڈبو کر اپنے اور اپنے دوستوں کے جسم پر مل دی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حاجت مند آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سائل ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں تشریف فرما تھے جو بکریوں سے پر تھی، اور وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بکریاں اس کو عطا فرما دیں۔ جب وہ شخص اپنی قوم کے پاس واپس گیا تو اس نے کہا، اے قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بخشش و عطا کرتا ہے کہ اس کو اپنے مفلس ہونے کا بھی خوف نہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 80,000 درہم کہیں سے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو گودڑی میں ڈلوایا جب تک ان تمام دراہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہ فرمایا تب تک گودڑی سے نہ اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ جود و سخا کرتے ہوئے اس حالت میں دیکھا جبکہ بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ میں نے متاخرین میں سے ایک درویش کو دیکھا کہ ایک بادشاہ نے 3 درہم سونے کے اس کی خدمت میں بطور نذرانہ بھیجے۔ اس وقت وہ درویش ایک حمام میں تھا اور وہ سب درہم حمام والوں کو عطا کر کے چلا گیا، اور اس سے پیشتر ایثار کے باب میں بھی میں نے اس موضوع پر مثالیں اور حکایات بیان کی ہیں، لہٰذا اس جگہ اتنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ 7واں کشف الحجاب، روزے میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایماندارو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں وارد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے بندے کو اس کا بہترین جزا دوں گا، کیونکہ خصوصاً روزہ کی عبادت سری ہے، ظاہر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور روایت ہے کہ بہشت میں ہمیشہ رہنا روزے کی جزا کے طور پر ہوگا۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے، اور میں نے مشائخ کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور اس طریق کا اختیار کرنا ریا کو ترک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور میں نے ایسے بھی مشائخ دیکھے ہیں کہ وہ نفلی روزہ رکھتے ہیں مگر کسی کو معلوم نہیں ہونے پاتا، جب کھانا سامنے آ جائے تو کھا لیتے ہیں، اور یہ طریق موافق سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ہم نے عرض کی، ہم نے آپ کے لیے گوشت پکوایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نفلی روزے کا ارادہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب گوشت میرے سامنے رکھو کہ کھا لوں۔ اس روزے کے بجائے کسی اور دن روزہ رکھوں گا۔ اور میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ ایام بیض اور عشرائے ماہ مبارک کے روزے رکھتے تھے، اور رجب، شعبان اور رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بعض مشائخ داؤدی روزے بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کو خیر الصیام فرمایا ہے، اور وہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا ہے۔ میں ایک دفعہ شیخ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آپ کے سامنے ایک طبق حلوے کا رکھا ہوا تھا اور کھا رہے تھے۔ آپ نے مجھے کھانے کا اشارہ فرمایا، میں نے لڑکپن کی روش پر کہہ دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں شیخ کی موافقت میں۔ آپ نے فرمایا، مخلوق کو مخلوق کی موافقت کرنی درست نہیں۔ میں نے روزہ چھوڑنے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا، جب ان حضرات کی موافقت سے تو کنارہ کش ہو رہا ہے تو میری موافقت بھی نہ کر کہ میں بھی مخلوق ہوں۔
اور روزے کی حقیقت امساک ہوتی ہے، اور آگے چل کر ہم اس اصطلاح تصوف کی وضاحت کریں گے۔ اور روزے کا کمترین درجہ بھوکا رہنا ہے، اس لیے کہ الجوع طعام اللہ فی الارض، یعنی بھوکا رہنا زمین میں خدائی طعام ہے۔ اور مشائخ نے بھوکا رہنے کو کشف حقائق اور نور معرفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ پس ایک ماہ کا باضابطہ روزہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، اور وہ ابتدائے ماہ رمضان سے ماہ شوال کا چاند دیکھنے تک ہے، اور ہر روز نیت کا صحیح ہونا اور تزکیہ باطن کے ساتھ شرط صادق چاہیے۔ مگر روزے میں امساک کی بہت سی شرطیں ہیں۔ یہاں امساک کے معنی ہیں اپنے آپ کو روکنا اور منع رکھنا خلاف شریعت امور سے، مثلا روزے کے دوران پیٹ کو کھانے پینے سے محفوظ رکھنا، آنکھوں کو ہر ناجائز نظارے سے، کانوں کو غیبت و دروغ اور لغویات سننے سے، زبان کو بھی تمام مکروہ و فحش اور جھوٹی باتوں سے، اور مجموعی طور پر تمام جسم کو خلاف شرع افعال سے باز رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس وقت تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ اپنی آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ اور بدن کے تمام اعضاء کو برے اور حرام کاموں سے بچائے رکھے۔ علاوہ ازیں خلاف شریعت چلنے والے اور محرمات کے مرتکب ہونے والے روزے داروں کے متعلق حضور نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ شرائط روزہ بجا نہ لا کر بھوکا پیاسا رہنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں اور انہیں ثواب قطعاً نہیں ملتا۔ اور میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں، میں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبس حواسک، یعنی حواس کو اپنے ضبط و قابو میں رکھ۔ اور حقیقت میں سب سے بڑا اور مکمل مجاہدہ ہے جس سے انسان صحیح معنوں میں مومن اور متقی بنتا ہے۔ آدمی کی معلومات میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حصول ان 5 حواس کے ذریعے سے نہ ہوتا ہو۔ محض کھانے پینے سے روزہ رکھ لینا اور شرائط و آداب صوم کی پیروی نہ کرنا بچوں اور جاہلوں کا مشغلہ ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ دنیاوی اور نفسانی شہوانیات اور سفلی خواہشات سے رکھنا چاہیے، نیز دوران روزہ تمام حرام چیزوں سے قطعی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میں شخص پر تعجب کرتا ہوں جو نفلی روزے رکھتا ہے لیکن فرضی روزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جس روز پیدا ہوئے تھے روزے دار تھے، اور جس روز وفات پائی اس دن بھی روزے دار تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح؟ جواب دیا گیا جس روز آپ پیدا ہوئے صبح کا وقت تھا، اس وقت سے شام تک آپ نے دودھ نہیں پیا، اور جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بھی آپ کا روزہ تھا۔ مگر عامت المسلمین کے لیے وصال کے روزے یعنی مسلسل اور بلا ناغہ نفلی روزے رکھنے کی ممانعت ہے، اس لیے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی پیروی کرنا چاہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وصال کے روزے نہ رکھو کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے ہر روز حق تعالی کی طرف سے کھانا اور پینا غائبانہ طور پر دستیاب ہوتا ہے۔ اور سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو ایک دفعہ کھانا کھاتے، اور جب ماہ رمضان ہوتا تو شروع مہینے سے عید تک کچھ نہ کھاتے، اور ہر رات 400 رکعت نماز ادا کرتے۔ بس یہ طریقہ عام لوگوں کی طاقت و برداشت سے باہر ہے اور خاص تائید الہی کے سوا ممکن نہیں، کیونکہ ایک شخص کی غذا محض دنیا کا مادی اور ظاہری طعام ہوتا ہے، لیکن ایک کی غذا ذکر و تسبیح اور عبادت ہوا کرتی ہے۔
شیخ ابو نصر سراج طاؤس الفقراء رمضان کے مہینے میں بغداد پہنچے اور مسجد شونیزیہ میں ایک علیحدہ حجرہ آپ کو دیا گیا۔ وہ عید تک امامت کراتے رہے اور تراویح میں آپ نے 5 قرآن ختم کیے، اور ہر رات آپ کا خادم آپ کے لیے ایک روٹی حجرے میں لاتا۔ جب عید کا دن آیا اور وہ نماز پڑھنے گئے تو خادم نے حجرے میں دیکھا کہ 30 روٹیاں بدستور وہاں موجود تھیں، اور حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ پورا رمضان شریف کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اور وہ رمضان بھی موسم گرما میں تھا۔ وہ روزانہ مزدوری پر گیہوں کاٹتے تھے اور مزدوری سے جو کچھ میسر آتا درویشوں میں بانٹ دیتے، اور تمام رات طلوع آفتاب تک نماز پڑھتے رہتے۔ لوگوں نے خوب پہرے لگا کر دیکھا، مگر آپ کا کھانا پینا کسی پر ثابت نہ ہوا، اور نہ ہی آپ کا سونا کسی پر ثابت ہوا۔ اور شیخ ابو عبداللہ خفیف رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ 40 چلے یکے بعد دیگرے کاٹ چکے تھے، اور ابو محمد باناری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو میں آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ نے اسی روز سے کچھ نہ کھایا تھا، اور ہر روز ہر نماز با جماعت ادا کیا کرتے تھے۔ اور متاخرین میں سے بہت سے درویش ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے 80 رات دن میں ایک دفعہ بھی کوئی چیز کھائی پی نہیں، اور اپنی کوئی نماز جماعت کے بغیر ادا نہیں کی۔ اور مروں میں 2 پیر تھے، ایک مسعود نامی اور دوسرے شیخ بو علی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بو علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ آؤ ہم 40 دن اعتکاف میں بیٹھیں اور کچھ نہ کھائیں۔ شیخ بو علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہلا بھیجا کہ آؤ ہم دن میں 3 دفعہ کھائیں اور 40 دن تک وضو کو قائم رکھیں، اور اس مسئلہ یعنی وصال کے روزے کا اشکال ابھی تک قائم ہے۔ پہلا تو یہ عقیدہ پختہ کیے ہوئے ہیں کہ وصال جائز ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور طبی لحاظ سے دیکھیے تو اتباع اس کے ممکن العمل ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بہرکیف اولیاء اور صوفیہ بظاہر ناقابل یقین حالات کے ساتھ ذکر و عبادت میں چلہ کشی کرتے رہے ہیں، اور ان کے چلہ کی اصل کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے حال کے مطابق ہے، اور وہ مکاشفہ و مشاہدہ اور مکالمہ بذات خداوندی کی حالت میں درست و جائز ثابت ہوتا ہے۔ وہ اہل راز جب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام اپنے کانوں سے سنیں تو بحالت مراقبہ 40 روز بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس دوران میں مسواک کا التزام کرتے ہیں، اور مراقبہ میں اللہ تعالی مخفی طور پر ضرور ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اپنی تجلیات سے ان کے قلب و دماغ کو منور کرتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ انبیاء پر ظاہر فرماتا ہے اولیاء کو بھی اس سے باخبر کرتا ہے۔ بس اس مقصد کے لیے صوفیاء کے نزدیک 40 روز تک کھانے پینے کی نفی چاہیے، تاکہ طبیعت بشری مغلوب ہو جائے اور مقام ولایت کے لیے محبت کی صفائی اور روح کی لطافت نصیب ہو۔ اور چونکہ باب الجو اس جگہ کے موافق ہے، لہٰذا اسے مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ بھوک اور اس کے متعلقات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم تمہیں جہاد میں دشمن کے خوف اور بھوک اور مال اور جان یا پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے پیٹ رہنے والا خدا کے نزدیک 70 عقل مند عابدوں سے زیادہ محبوب ہے۔ بس بھوکا رہنا سب ملتوں اور مذہبوں میں قابل تعریف اور بزرگی رکھنے والا ہے، کیونکہ بھوکے شخص کی طبع و خاطر بہت مصفہ ہوتی ہے، نیز اس کا ذہن پاکیزہ و تندرست اور خیالات صحت مند ہوتے ہیں، خصوصاً جو شخص نے بے طرح شکم پوری نہ کرے بلکہ
مناسب غذا کھا کر ذکر و ریاضت اور مجاہدہ میں رہے وہ بہت ہی پاکیزہ صفات والا ہوتا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے والے کا نفس خضوع کرنے والا ہوتا ہے اور دل خشوع کرنے والا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نفسانی اور شہوانی قوتیں بھوک سے محو و نابود ہو جاتی ہیں اور آدمی کے خیالات و جذبات فاسد نہیں ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو، اپنے جگر کو پیاسا رکھو، اپنے جسم پر فائز وغیرہ ضروری کپڑا مت پہنو، اپنے بدن پر فائز و غیر ضروری کپڑا مت پہنو اور بکثرت ذکر الہی کرو، شاید تم خداوند کریم کو دنیا ہی میں دل کی آنکھ سے دیکھ سکو۔ اگرچہ بدن کو بھوک سے اذیت ہوتی ہے مگر دل اس کے سبب روشن ہوتا ہے، روح کو صفائی حاصل ہوتی ہے اور باطن میں تجلیات الہی جلوہ ریز ہوتی ہیں۔ تو اتنے فائدوں کے مقابل اگر بدن تکلیف بھی پائے تو کیا حرج ہے، مگر پیٹ بھر کر کھانا نہ تو ناجائز ہے اور نہ اس میں کوئی نقصان و حرج ہے۔ اگر اس میں کوئی بدنی اور صحیح نقصان ہوتا تو چوپائے اور دیگر جانور پیٹ بھر کر نہ کھاتے، مگر فرق اتنا ہے کہ خوب ڈٹ کر کھا لینے سے پیٹ بھر جاتا ہے اور بھوکا رہنے سے پیٹ تو نہیں بھرتا لیکن باطن روشن و معمور ہو جاتا ہے۔ ایک شخص عمر بھر باطن کی آبادی میں لگا رہتا ہے تاکہ ہمہ تن خدا کا ہو جائے اور تمام دنیاوی فتنوں سے محفوظ رہے، اور دوسرا تمام عمر بدن کی پرورش و تیاری میں رہتا ہے اور ان کا درجہ برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایک کو طعام بھی چاہیے تو ذکر و عبادت اور فرائض کی ادائیگی کے لیے، اور دوسرے کو اچھے سے اچھا کھانا محض تن پروری کے لیے مطلوب ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ متقدمین زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے تھے اور تم اس لیے زندہ ہو کہ خوب کھاؤ۔ مشائخ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، بھوکا رہنا صدیقوں کا طعام ہے، مریدوں کا مسلک ہے اور شیطان کے لیے قید ہے۔ اللہ تعالی کی قضاء و قدر کے بعد آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا اور خدا کے پڑوس کو چھوڑنا ایک لقمہ کے باعث تھا۔ حقیقت میں جو شخص بھوک کے سبب حالت اضطراری میں ہو بھوکا نہیں ہوتا، کیونکہ کھانے کی طلب کرنے والا کھانا کھانے والے کے حکم میں ہوتا ہے، اور جو شخص کھانا موجود ہونے کی حالت میں کھانے کو چھوڑ دیتا ہے اور بھوکا رہنا اختیار کرتا ہے وہ بھی نعمت کی ناشکری ہے اور یہ جائز نہیں۔ ہر چند نفس کی ہوا و ہوس کو روکنا بھوکا رہنے کے باعث آسان ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ غذا موجود ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے پر حرام کر لو۔ یہ مسلک رہبانیت کا ہے اور رہبانیت اسلام میں ناجائز ہے۔ مشائخ طریقت نے مرید کے لیے 3 شرطیں قرار دی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حتی الوسع بیدار رہ کر مصروف ذکر رہتا ہے اور اس کی نیند انتہائی غلبہ و لاچاری کی حالت میں ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے اس کا کلام بلا ضرورت نہیں ہوتا اور لغویات سے پرہیز کرتا ہے۔ تیسری یہ کہ وہ شکم پرستی نہیں کرتا بلکہ قوت لا یموت پر اکتفا کرتا ہے۔ اور حضرت ابو العباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میری فرما برداری اور گناہ و معصیت 2 طریقوں سے وابستہ ہے۔ جب میں پیٹ بھر کر کھاتا ہوں تو تمام گناہوں کے لیے ہیجان و ترغیب اپنے اندر پاتا ہوں، اور جب کھانا نہیں کھاتا تو تمام فرما برداریوں اور نیکی کی خواہش و آرزو اپنے دل میں پاتا ہوں، کیونکہ بھوکا رہنے کا پہلا ثمرہ خدا کا مشاہدہ کرنا ہے اور مجاہدہ اس مشاہدہ کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ پس محض شکم کو سیر کرنے کے مقابل مشاہدہ سے سیر ہونا بہتر ہے، اور یہی اصل مقصد ہے روزوں کا بھی۔ ایک شیخ طریقت فرماتے ہیں، مشاہدہ سے سیر ہونا مخلوقات کے مشاہدہ سے بہت بہتر ہے، اور اس معنی میں کلام بہت ہے، مگر اسی پر اختصار کرتا ہوں۔ 8واں کشف الحجاب حج میں
خداوند تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جو لوگ صاحب توفیق ہوں ان پر اللہ تعالی کی طرف سے حج فرض کیا گیا ہے، یعنی عین فرضوں میں سے ایک فرض حج بھی ہے، اور اس کے لیے بندہ صاحب استطاعت، مسلمان، بالغ اور صحیح العقل ہونا شرط ہے۔ حج کے آداب یہ ہیں کہ ایک حاجی احرام باندھے میقات پر وقوف کرے عرفات میں، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑے اور بغیر احرام صفا و مروہ کے درمیان دوڑے اور بغیر احرام حرم میں نہ جانا چاہیے۔ اور حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن کے دو محل ہیں، ایک مقام ظاہری ان کے بدن کا اور دوسرا مقام باطنی ان کے دل کا۔ مقام بدن کا مکہ معظمہ ہے اور مقام دل کا خلت ہے، جیسا کہ قرآن میں انہیں خلیل اللہ کا خطاب عطا کیا گیا، اور جو شخص ان کے مقام بدن کا ارادہ کرے اس کو تمام خواہشات نفسانی اور لذات سے اعراض کرنا چاہیے۔ نیز حرم میں کوئی شکار نہیں کرے اور کسی مسلمان کو زبان یا ہاتھ سے ایذا نہ دے، اور عرفات میں حاضر ہو اور اس جگہ سے پھر مزدلفہ اور مشعر الحرام میں جائے اور پتھر اٹھائے اور مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے منی میں آئے اور اس جگہ 3 دن رہے اور شرط کے موافق پتھر پھینکے اور اسی جگہ سر کے بال منڈوائے اور قربانی دے اور کپڑے پہنے، اور اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام دل کا قصد کرے تو اس کو تمام ممنوع اور حرام چیزوں سے روگدانی اختیار کرنی چاہیے، وہ ہوا و ہوس نفسانی کو الوداع کہے، غیر اللہ کو اپنی توجہ اور محبت کا مرکز نہ بنائے، پھر عرفات کے میدان میں معرفت کا قیام کرے، اس جگہ سے الفت و عشق کے مزدلفہ کا قصد کرے اور پھر خود کو خدا کے حرم تنزلیہ کے طواف میں لے جائے اور پھر منی میں حرص اور فاسد خیالات کا پتھر پھینکے اور پھر نفس کو مجاہدہ کی قربان گاہ میں قربان کرے اور بعد ازاں خلت کے مقام میں پہنچے۔ اس ضبط عمل سے تمام شیاطین الانس اور ان کے مضر تاثرات سے محفوظ ہو کر وہ امن و امان کے مقام ابراہیمی میں ہوگا، اور دل کو بہمہ وجوہ غیر اللہ سے آزاد و فارغ ہونا اور ذات الہی کے لیے خالص ہو جانا ہی حصول امن ہوتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی خدا کا گروہ ہیں، وہ جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں وہ انہیں خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے اپنی رحمت خاصہ سے۔ اور بندگان خدا کا ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ خدا سے نہ تو کچھ مانگتا ہے اور نہ اس سے پناہ کی درخواست کرتا ہے۔ اس گروہ کے لوگ اپنے مسلک پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر اور سمیع و بصیر ہے اور عالم الغیب ہونے کی بنا پر ہماری زندگی کے تمام معاملات اور سانحات جانتا ہے، اور ہم نے اسے سب کچھ اسی کے سپرد کر رکھا ہے، تو اس کے حضور سوال اور اظہار حال کیوں کریں؟ اس گروہ کے امام و پیشوا موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جب کفار آپ کو آگ کی دوزخ نما گڑھے میں پھینکنے لگے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، حل لک الی من حاجہ، یعنی کیا آپ کو میری ذات سے کوئی حاجت ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مخلوق ہے اور مخلوق سے تو مجھے کوئی حاجت مطلوب نہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو خدا سے بھی کوئی حاجت نہیں؟ فرمایا کہ میں آپ کی درخواست حضور حق تعالی پہنچا دو۔ آپ نے فرمایا، حسبی من سوالی علمہ بحالی، یعنی وہ عالم الغیب خدا تو میرے سوال کیے بغیر ہی میرے حال کو خوب جانتا ہے،
اور توحید و توکل علی اللہ کا یہ درجہ بہت بلند ہے۔ اور محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو دنیا میں اس کا گھر یعنی بیت اللہ شریف ڈھونڈتا پھرتا ہے، لیکن اپنے دل میں اس کا مشاہدہ و دیدار تلاش نہیں کرتا، مگر اہل حقیقت کے نزدیک اس ہر قدم میں جو کہ مکہ معظمہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے توحید و معرفت کا ایک نشان ہے، اور جب وہ حرم میں پہنچتے ہیں تو انسانوں کے علاوہ ملائکہ سے بھی خلعت پاتے ہیں۔ اور حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے موقع پر بجز گھر کے اور کوئی چیز نہ دیکھی، دوسری مرتبہ حج کیا تو گھر کو بھی دیکھا اور گھر والے یعنی صاحب خانہ کو بھی دیکھا، اور تیسری مرتبہ حج کیا تو گھر کو مطلق نہیں دیکھا بلکہ سراسر صاحب خانہ ہی کو دیکھا، اور اس کی ذات کے علاوہ اور کوئی میرے سامنے نہ تھی۔ الغرض حرم اس جگہ ہوتا ہے جس جگہ مجاہدہ ہو، اور مجاہدہ اس جگہ مشاہدہ تعظیمی ہو، اور جس شخص کے لیے تمام جہان قرب حق کی وعدہ گاہ اور انس و محبت کی خلوت گاہ نہ ہوگا، اس کو فی الحال توحید اور عشق الہی سے کوئی مس نہیں۔ جب بندہ مکاشف ہوتا ہے تو اس وقت تمام جہان اس کا حرم ہوگا، اور جب بندہ محجوب ہوگا تو خود حرم بھی اس کے لیے سب جہان سے زیادہ تاریک اور موہوم ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ تاریک گھر وہ ہے جس میں اپنا دوست نہ ہو۔ پس مردان خدا کی روحانی و باطنی مرادیں عین حرم ہی میں پوری نہیں ہوتی، بلکہ مشاہدہ و مکاشفہ سے وہ جنگلات اور بیابانوں میں بھی حرم اور صاحب حرم کی ملاقات کر لیتے ہیں۔ ایک شخص حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے واقعی حج کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں کیا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس وقت تو نے گھر سے حج کے ارادے سے کوچ کیا تو کیا تو نے اس وقت نیت قائم کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے بھی کوچ کیا؟ اس نے کہا میں نے گناہوں سے تو کوچ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو نے حج کے لیے کوچ ہی نہیں کیا۔ پھر فرمایا جب تو گھر سے چلا اور سفر میں ہر منزل پر قیام کیا تو کیا راہ خدا کے مقام بھی ساتھ ساتھ طے کیے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بس تو نے سفر حج کی منزلوں کو بھی طے نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ جب تو نے احرام باندھا تو کیا تو اس وقت صفات بشریہ سے علیحدہ ہوا یا نہیں، یعنی جس طرح تو نے وہاں اپنے کپڑے اتار دیے ویسے ہی اپنی صفات بشریہ کو بھی اپنے سے جدا کیا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو نے احرام بھی نہیں باندھا۔ پھر فرمایا کہ جب تو عرفات میں کھڑا ہوا تو کیا مجاہدے کے کشف سے تجھے واقفیت ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو عرفات میں بھی کھڑا نہیں ہوا۔ بعد ازاں فرمایا جب تو مزدلفہ میں گیا تو کیا تو نے اپنی نفسانی خواہشات کو آئندہ کے لیے مستقل طور پر چھوڑا یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تو مزدلفہ میں نہیں گیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا جب تو نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو اس وقت کیا تو نے اپنی آنکھوں سے تنزیہ کے محل میں جمال حق کی بارگاہ کے لطیفے دیکھے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے طواف بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا جب تو نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو کیا تو نے باطنی اور معنوی طور پر صفا اور مروہ کے رتبے کا فہم و ادراک کیا یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بس ابھی تو نے سعی بھی نہیں کی۔ بعد ازاں فرمایا جب تو نے نہر کرنے کی جگہ پر قربانی کی تو اس جگہ تو نے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کیا یا نہیں؟
اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو نے قربانی بھی نہیں کی۔ پھر فرمایا جب تو نے سنگریزے پھینکے تو اس وقت تیرے باطن میں نفس امارہ اور ہوا و ہوس کی جس قدر کدورتیں تھیں انہیں بھی نکال باہر پھینکا یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس جگہ ابھی سنگریزے بھی نہیں پھینکے اور نہ ہی جملہ آداب و شرائط کے ساتھ تو نے ابھی حج ادا کیا ہے، پس واپس چلا جا اور ان صفات کے ساتھ فریضہ حج ادا کر یہاں تک کہ تو خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام کے مقام تک پہنچ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا گریہ وزاری سے کہہ رہا تھا، میں نے اپنا حج، قربانی اور عمرہ بالکل ضائع کیا۔ عنقریب میں آئندہ سال حج کے لیے اس حالت میں آؤں گا کہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے رجوع کیا ہوا ہوگا اور نفس کی خواہشات سے آزاد ہو چکوں گا، کیونکہ اس دفعہ جو کچھ ارادہ کیا گیا وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقف میں ایک جوان کو سر نیچا کیے ہوئے خاموش دیکھا، تمام مخلوق دعا میں تھی اور وہ خاموش تھا۔ میں نے کہا اے جوان تو دعا کیوں نہیں مانگتا؟ اس نے کہا میں وحشت میں مبتلا ہوں اور سابقہ گناہوں کے شرم کے باعث مجھے دعا مانگنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دعا مانگ تاکہ خداوند کریم تجھ کو ان تمام حاضرین کی برکتوں سے اپنی مراد پر پہنچائے۔ چنانچہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ساتھ ہی اس کے سینے سے ایک نعرہ برپا ہوا اور اس کی جان بھی اسی نعرے کے ساتھ رخصت ہوئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو منا میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تمام مخلوقات قربانیوں میں مشغول تھی اور وہ غمناک شکل بنائے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے یکایک سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، پروردگار تمام مخلوق قربانیوں میں مشغول ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کی قربانی تیرے جناب میں پیش کروں، میرے پروردگار اس کو قبول فرما۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگشت اپنے حلق کی طرف کی اور فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ اللہ کی اس پر مغفرت ہو اور بہشت میں رتبہ پائے۔ پس حج کی دو قسمیں ہیں، ایک غیبت میں اور دوسری تصور میں۔ جو شخص مکہ غیبت کی حالت میں ہوگا وہ اپنے گھر میں بھی غیبت کی حالت میں ہوگا، کیونکہ کوئی غیبت کسی دوسرے غیبت سے بہتر نہیں ہوتی۔ اور وہ شخص جو اپنے گھر میں حضوری کی حالت میں ہوگا وہ مکہ معظمہ میں بھی ضرور حاضر ہوگا اور حضوری کی لذت پائے گا، کیونکہ کوئی حضور کسی دوسری حضوری سے بہتر نہیں ہوتی۔ پس حج کا مجاہدہ در حقیقت مجاہدہ ہی کی تکمیل کے لیے ہوگا، اور وہ مجاہدہ لازمی طور پر مشاہدہ کی علت نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک سبب ہے اور محض سبب کو معانی کی اقلیم میں کوئی خاص تاثیر اور اہمیت حاصل نہیں۔ پس حج سے مقصود محض بیت اللہ کا دیدار اور پتھروں کی زیارت نہیں، بلکہ صاحب خانہ کی حضوری اور مشاہدہ و مکاشفہ ہے۔ اب میں مشاہدہ کا ایک باب جو ان معنی پر مشتمل ہے یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ تو مشیت ایزدی سے اپنے مقصود کو پا لے۔